السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ویورز آج میں ٹیٹان جو انجیکشن ہے اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ اس میں کون سی ڈرگس پڑی ہوئی ہے۔ یہ ڈرگس کی میں کیوں بات کرتا ہوں؟ ڈرگس کی میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ سارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک ہی کمپنی کے پروڈکٹس نہیں لکھتے، سارے ڈاکٹرز مختلف کمپنیوں کے پروڈکٹس لکھتے ہیں، تو اس لیے اگر ہمیں اس کے اندر کے ڈرگس کا جب پتہ ہو تو ہمیں اس کی یوزز اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ انٹریکشن اور اس کے مختلف قسم کی جو یوزز ہے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، بے شک اگر وہ کسی دوسری کمپنی کا بھی پروڈکٹ لکھتا ہو۔ تو اس لیے میں اندر کی جو ڈرگز ہوتی ہے اس میں اس کی بھی میں ساتھ میں بات کر دیتا ہوں، چاہے وہ سیرپ ہو، ٹیبلٹ ہو یا انجیکشن ہو۔ اس کے علاوہ ہم اس کی یوزز کے بارے میں بھی بات کریں گے اور انٹریکشن کی بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ انجیکشن کی طرف کب جانا چاہیے اور ڈاکٹر کب لکھتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں۔ تو ویورز آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویورز اب بات کرتے ہیں اس کی ڈرگس کی کہ ٹیٹان میں کون سی ڈرگس پڑی ہوئی ہے۔ ٹیٹان میں سیفٹریزون پڑی ہوئی ہے۔ سیفٹریزون اینٹی بایوٹک میں بہت زیادہ ایفیکٹو ڈرگز ہے جو تقریباً ہر ڈاکٹر مختلف قسم کی بیماریوں میں لکھتے ہیں۔ مختلف قسم کی بیماریوں کا مطلب ہے کہ جب وہ بیماری سیویئر کیسز میں چلی جاتی ہے تو وہ سیفٹریزون انجیکشن کے فارم میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں، اور یہ جو سیفٹریزون ہے یہ سیفالوسپرین کی 3rd جنریشن کی کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ویورز اب بات سٹارٹ کرتے ہیں اس کی یوزز کے بارے میں۔ اس کو ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں یوز کیا جاتا ہے۔ ریسپیریٹری ٹریک کا مطلب ہے کہ اگر نمونیا ہو گیا، جس طرح اس کے علاوہ کھانسی ہو گئی، لیکن ویورز ایک بات یاد رکھیے، انجیکشن کی طرف تب جانا چاہیے جب آپ کی کھانسی یا نمونیا یا جتنی بھی ڈیزیز ہیں وہ سیویئر کیسز میں چلے جاتے ہیں، یعنی برداشت سے جب باہر ہو جائیں تب انجیکشن کی طرف جانا چاہیے، نہیں تو آپ سمپل سیرپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانسی کے لیے بھی ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں جتنے بھی مسئلے ہو، سوزش ہو گئی، جنن ہو گئی، انفلیمیشن ہو گئی یا نمونیا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، تو اس میں آپ سمپل سیرپ کا استعمال کریں یا ٹیبلٹ کا استعمال کریں۔ انجیکشن کی طرف تب جانا چاہیے جب وہ سیویئر کیسز میں چلے جائیں، جب برداشت سے باہر ہو تب انجیکشن کو استعمال کریں آپ لوگ۔ تو ویورز یہ اس کے علاوہ ڈائریا میں دست جب آپ کسی کو لگ جائیں، بچوں میں یا بڑوں میں، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب وہ برداشت سے باہر ہو جائیں، اس میں پانی کی کمی آ جائے تو ساتھ میں ایک ڈرپ بھی لگا لیں، سمپل گلوکوز کی ڈرپ لگا لیں اور اس انجیکشن کا استعمال کریں۔ 3-4 دن اگر آپ لوگ استعمال کریں گے انشاءاللہ فوری ریکوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یورینری ٹریک انفیکشن، یورینری ٹریک انفیکشن پیشاب کی جو چھوٹی پیشاب کی جو نالی ہے اس میں اگر کہیں پہ بھی انفلیمیشن ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، سوزشی محسوس ہو جائے تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زخم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ زخم اس طرح ہو کہ وہ گہرا ہو اور اس سے پیپ نکلتا ہو تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جلدی ریکوری کے لیے، تاکہ اس میں بیکٹیریل گروتھ نہ ہو تو وہ جلدی ہی ریکور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ میننجائٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹوں بچوں میں ہو یا بڑوں میں ہو۔ میننجائٹس کیا چیز ہے؟ آپ کے برین یا اسپائنل کارڈ کے اوپر کورنگ کے لیے 3 لیئر ہوتی ہے جو برین اور اسپائنل کارڈ کو کور کرتی ہے۔ اس میں اگر انفلیمیشن ہو جائے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہو تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ریئر ڈیزیز ہے، بہت کم ڈیزیز ہے، تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ویورز اب سوال یہ بنتا ہے کہ صرف سیفٹریزون ہی کیوں کوئی اور اینٹی بایوٹک کیوں استعمال نہ کریں؟ کیونکہ سیفٹریزون جو بیماریاں میں نے ابھی بتائی ہے اس میں یہ سب سے زیادہ ایفیکٹو ہے، اس لیے سیفٹریزون ڈاکٹر زیادہ تر ریکمینڈ کرتے ہیں اس میں۔ تو ویورز اب بات کرتے ہیں اس کی انٹریکشن اور ڈوز کی۔ تو ویورز اب بات سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انٹریکشن کی۔ اس کی انٹریکشن امینو گلائکوسائڈ جو کہ اینٹی بایوٹک ہے اس کے ساتھ ہے اور وٹامن کے کے ساتھ ہے۔ اب وٹامن کے کے ساتھ یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ وٹامن کے کی ایفیکٹ کو انہیبٹ کر دیتی ہے، یعنی وٹامن کے اگر آپ لوگ اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو وٹامن کے کا آپ کی جسم پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، تو وہ آپ کی جسم میں پڑی رہے گی جس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امینو گلائکوسائڈ کے ساتھ یہ کیا کام کرتی ہے؟ امینو گلائکوسائڈ کے ایفیکٹ کو یہ انہانس کرتی ہے۔
مطلب کہ اگر آپ امینو گلیکوسائڈ استعمال کر رہے ہیں جس کی ڈیوریشن 12 گھنٹے ہیں، تو جب آپ امینو گلیکوسائڈ اور سیفٹرائزون ساتھ میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ایفیکٹ 3 سے 4 گھنٹے تک رہ جاتی ہے، باقی جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ نقصان ہو گیا۔ تو ویورز اب بات سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ڈوز کی۔ ویورز اگر آپ لوگ چھوٹے بچوں میں جس کی عمر 2 مہینوں تک ہے اس میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ 0.25 گرام استعمال کریں، یعنی 250 mg تک استعمال کریں، اور اس سے اگر بڑے ہوں جس کی عمر 1 سال سے زیادہ ہوں تو اس میں دن میں 2 ٹائمز 500 mg استعمال کریں، یعنی 500 صبح اور 500 شام کو۔ تو اسی طرح ایڈلٹ میں بھی یہی سیم ڈوز ہے، 500 mg 2 ٹائم صبح اور شام کو۔ ویورز اب بات کرتے ہیں اس کے میکینزم کی، مطلب کہ یہ جو ڈرگز ہے سیفٹرائزون یہ کام کس طرح کرتی ہے، بیکٹیریا کو یہ کس طرح کل کرتی ہے۔ تو ویورز اس کی میکینزم یہ ہے کہ یہ سیفیلوسپورین بائنڈنگ پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہو کے پیپٹیڈوگلائکین نہیں بننے دیتا، جس کی وجہ سے سیلیوال نہیں بنتا، اور پیپٹیڈوگلائکین جو ہے بیکٹیریل سیلیوال کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، جس کے علاوہ سیلیوال بنتا ہی نہیں بیکٹیریا کا۔ اور اس کے علاوہ یہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ بیکٹیریا کا جو انزائم ہوتا ہے جسے آٹولائسین انزائم کہتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، جو اپنی بیکٹیریا کو کل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔